کہ میرا جس بندہ نے اور میرا نبی کا امتی نے اپنوں کوئی حلال روزگار پیشو اختیار کیو اور اس میں میرا حکم نہ فالو کیو، میرا حکم نہ اپنے سامنے رکھیو، اور میرا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات نہ اپنے سامنے رکھیو کہ یہ سنت ہے، فرمایا اللہ کی طرفوں وعدو آگیو کہ اس نہ 100 شہید کو ثواب دیتو جائے گا، اس مزدور نہ ان 100 شہید کو ثواب دیتو جائے گا۔ اور فرمایا کہ مزدور اگر مزدوری واسطے چلے گیو، دن بھر مزدوری کر کے واپس آئیو، آتما چھالا پیاوائیں، آتما پوری پہی نہیں ہے، ہاتھ کھورائیں کھردرائیں، تے اس کا اوپر کوئی اجر نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے روز مرہ کی مزدوری میں یا سنت کی نیت کر لی کہ محنت کرنی مشقت کرنی یا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نورانی عمل ہے، فرمایا جس وقت یو عمل یو جذبو اور یا نیت اپنے اندر پیدا ہو گئی تو پھر وعدو اللہ تعالیٰ کی طرفوں کیا ہوا وہ کہ ایک وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑا پتھر توڑن کو کام کریں تھا، تیڑی جگہ مزدوری کریں تھا، پتھر توڑیں تھا، تو پتھر توڑن کی وجہ تو پتھر پنن کی وجہ تو اتھاما پوری پہی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی خدمت میں پیش ہویا، روحانی خدمت میں پیش ہویا، آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک اتھانن مسافر کیو اور وہ اس کی پوری نبی علیہ السلام کا اتھانن لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتھانا کیا کیو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بچوں کی روزی روٹی واسطے حلال کمائی واسطے صبح اپنا کار تو نکل جاؤں، تیڑی ساری میرے پیش ہوا پتھر پنوں اور پتھر پن گئے، واپس اپنی روزی روٹی کماؤں، اپنا بال بچہ نہ اپنا کار نہ چلاؤں، تو اس مزدوری کا نال میرا اتھاما پوری پئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو مبارک ہاتھ اپنا قریب کیے اور اپنا مبارک لباں کا نال اٹھاں کا نال چومے اور بوسو دیتو اور پیار دیتو کہ یہ وہ آتے ہیں کہ جنہاں کا نال میری سنت کو تعلق ہے اور جنہاں کا نال حلال روزی کو تعلق ہے۔ بزرگوں پائیو ہمارا بھی چونجڑا حضرات مزدور پیش آئے، ہم سب آج نیت کریں کہ ہم نے مزدوری کرنی ہے، امانت سمجھ گئے، اگر اس میں ہم نے کئی کوتاہی کی خیانت ہو جائے گی، اور خیانت بہت برو عمل ہے، خیانت بہت برو عمل ہے، لہذا امانت سمجھ گئے ہم نے اس کام نہ کرنا ہے، وہ مزدوری پیشانہ ہم نے اختیار کرنا ہے، اور اس زمرہ میں اور اس وعدہ میں ہم نے بھی شامل ہونا ہے کہ کل قیامت کا دن ہم یہ دعویٰ کر سکاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھاری سنت نہ سنت سمجھ گئے، صحابہ کو عمل سمجھ گئے، حلال رزق واسطے ہم نے اپنا دین کا تقاضا پورا کر گئے، نال نال اپنی حلال روزگار واسطے اپنا ہتھاں کا نال محنت کی اور کوشش کی۔ فرمایا میری امت کو کامیاب ترین اور مبارک ترین شخص وہ ہے کہ جس نے اپنا ہاتھ کی کمائی کے نال حلال روزی اختیار کی، اور فرمایا جس نے حلال روزی اختیار کرنا اپنا ہاتھاں کی کمائی کو جو ہے وہ اختیار نہیں کیو، استعمال نہیں کیو، بلکہ اپنا ہاتھاں کی کمائی کا بجائے اس نے منگن کو پیشو بنا لیو، اس نے لوگوں کا سامنے دست درازی شروع کر لی، کدے کسی کا سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، کدے کسی کا سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، اس کا بارہ ماہ چونکہ جو سنت تو دور ہو گئے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل تو دور ہو گئے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا بارہ میں فرمایا کہ میری امت کو وہ شخص جڑو بغیر کسی ضرورت تو اپنا رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتو بلکہ دنیا آڑا سامنے ہاتھ پھیلاوے اور وہ دستے سوال دراز کرے، لوکاں کو منگے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ جڑو تھلے آڑو ہاتھ ہے اس تو بہتر اوپر آڑو ہاتھ ہے، کیونکہ اوپر آڑو ہاتھ یو سخاوت آڑو ہے اور تھلے آڑو ہاتھ یو منگن آڑو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ افراد کثیر تعداد میں موجود ہونا چاہیے کہ جنہاں کا ہاتھ میں سخاوت ہے، ہاتھ دین آڑو بنے نہ کہ ہاتھ لین آڑو بنے۔ فرمایا جڑو شخص میری امت کو بغیر کسی ضرورت تو لوکاں کا سامنے ہاتھ پھیلاوے اور منگے سوال کرے، کل قیامت کا دن اس کو حشر ہی ہوئے گو، اس کو عالم ہی ہوئے گو
کہ اس کا چہرہ کے اوپر، اس کا منہ کے اوپر گوشت کو ایک ٹکڑوں بھی نہیں اوڑ لو، خالی ہڈی ویں گی، صرف ہڈی ویں گی، گوشت کو نہ نشان نہیں ہو سے، اور گوشت کو نہ نشان نہ ہونو کل قیامت کے دن یا علامت وے گی اس گل کی کہ یو میری امت کو وہ شخص ہے جس نے اللہ کا کوڑوں منگن کے بجائے دنیا کوڑوں منگن کو اپنا پیشو بنایا تھا، یا گویا کہ اس کی علامت وے، ہر گناہگار کی ایک علامت وے گی دنیا کا آخرت کے اندر، اور وہ اس اپنی علامت تو پہچانے ہو جائے گو کہ یو فلاں گناہ کو ارتکاب دنیا میں کرا تھو یا اس کی علامت، بہت سارا گناہ لوگوں نے کیا اس کی علامت وے گی، جس طرح ایک مشہور مثال کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے اپنا کسے پائی گی ایک زمین ایک بالشت بھی غصب کی، کھاس لی، بنو توڑیو، بنڈ توڑی، آج تک ہمارا معاشرہ اور سماج میں یہ چیز عام ہے، لیکن یاد رکھیو وعید کتنی بڑی ہے کہ فرمایا کہ جس نے اپنا کسے پائینے کا بننا ورو بننا شکنی کی، کسے گوانڈی نے کسے پڑوسی نے اپنا پڑوس ورو بننا شکنی کی کہ بن جاؤ دنیا ساری آئی، مارو پردادو آئیو، لکڑ دادو آئیو، سکڑ دادو آئیو، دادو آئیو، اسے زمین ور آیا اور اسے زمین ور واپس چلے گیا اور زمین کا اندر چلے گیا، آخر ہم نے بھی چلے جانو۔ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ وہ اتنوں کامیاب ترین زندگی گزار کے جاؤں تاکہ لوگ کہنا فلانوں زمیندار تھو تو اس نے کوئی پڑوس پر گوانڈ پر معاف نہیں کیو، فلانا کی بھی کھسی، فلانا بھی کھسی، اپنا بچہ کی دنیا بنا گئے یا دنیا دا بنا گئے لیکن آخرت تباہ کر گئے۔ وہ ماں باپ جس نے لوٹ کسوٹ کر گئے، غصب کر گئے، بننا شکنی کروا گئے، زمین حاصل کی، دنیا دا تھوڑی دیر واسطے بنا گئے 50-60 سال واسطے، لیکن دنیا بھی نہیں بن سے، ہمیشہ جھگڑا لگا رہے گا، کوٹا میں کیس لگا رہے گا، کیس ہوتا رہے گا، پیسہ خرچ ہوئے گا، اتنی وہ زمین ہی نہیں ہونے لگی جتنا اس کا پر خرچہ ہوئے گا، دنیا میں بھی بے سکونی اور آخرت تے اس اعتبار نہ تباہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا جس شخص نے اپنا کسے پائی گی بننا شکنی کی، بنو توڑیو، اور ایک بالشت کے برابر اگر اس نے جگہ کھاس لی کسے کڑوں ناجائز طور پر، تو کل قیامت کا دن 7 زمینہ تک وہ اس زمین وہ ایک توق بنا گیا، اس کا گلا میں لٹکایا جائے گا، 7 زمینہ وہ ایک توق بنا گیا، ایک زنجیر بنا گیا، اس کا گلا میں سب کی شکل میں وہ لٹکایا جائے گا، اور دنیا آڑا گا سامنے عالم آخرت میں میدان محشر میں ساری کائنات کے اور دنیا آڑا گا سامنے، یا علامت ہوئے گی کہ یہ شخص جس شخص کا گلا میں تو کہتے ہو وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں اپنا گوانڈ ور بننا شکنی کی اور اپنی زمین لوکاں کی کھسی غصب کی اور لوکاں کی زمین ہڑپ کر کے اپنی دنیا بنائی، قیامت کے اندر یا اس کی نشانی ہوئے گی۔ بزرگوں پائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جس پیشہ میں ہم جاں اس پیشہ میں سب تو پہلا تو ہمارے سامنے اپنا اللہ کو حکم ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے، پھر مارو وہ پیشو، ماری وہ روز مرہ کی روزگار، مارو وہ یومیہ کم، ماری وہ روزانہ کی محنت، اس کو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت نہ گو، اور سنت پر وعدہ یہ ہے کہ جس نے ایک سنت ادا کی اللہ تعالیٰ اس کا 100 شہید کو ثواب نصیب فرمایا۔ خیر عرض کر رہے تو میں تھارے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اور اس کی روشنی میں اس کا ذہن میں کچھ گفتگو تھارا ہوں گوش گزار کرنا چاہوں، تھارا کرنا تھا کچھ آواز بجانا چاہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جا بجا ارشاد فرمایو کدہ ساری انسانیت نہ خطاب کیو، کدہ مخصوص ایمان آنا نہ خطاب کیو، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے دنیا والے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، تم اپنا اس رب تو ڈرو جس رب نے تم ایک آدم علیہ السلام تو پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام نے پیدا فرمایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر پوری دنیا کے اندر عظیم اجتماعیت، انسانوں کو اجتماع اور اجماع، انسانوں کو بہت بڑو اجتماع جو تم دیکھیں پوری دنیا کے اندر، یا ساری انسانیت مرد و زن، عورتہ اور مردہ کی شکل میں، یا اولاد آدم کہلاوے. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، اے ایمان والو تم اللہ تو ڈرو جس اللہ کو تم آپس میں ایک دوسرا نہ رحم کھان واسطے واسطو دیں، سوال کریں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور یاد رکھو کہ تھارا ہر عمل میں اللہ تھارا اوپر نگہبان ہے. آج دنیا میں کیمرہ لگے، اسکولا میں، انسٹیٹیوٹ میں، مدارس میں، مکاتب میں، مساجد میں بھی، مسجدہ میں بھی ان کیمرہ لگے نگرانی واسطے. لیکن جس کے اندر خوف خدا ہے، جس کے اندر سنت کی اہمیت ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وقعت اور عظمت ہے، اس نے کسی کیمرہ کی کائے پرواہ نہیں. وہ یہ سمجھا کہ میرا اوپر اللہ کی نظر ہے، میرا اوپر اللہ کی نگرانی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تھارا سارا کا اوپر نگرانی کر رہے ہوئے. بزرگوں پائیو، جس وقت اللہ کی نگرانی نہ ہم تسلیم کر لیں گا، اللہ کی نگرانی نہ ہم مسلم سمجھا گا، پھر یاد رکھو کہ پھر دنیا کا کسی بھی خطرہ تو، کسی بھی دنیا کی طاقت تو ہونا خطرہ نہیں ہو سکتو. اور واز کر رہے تو کہ اللہ رب العالمین نے اپنا خوف واسطے، تقوی اور پرہیزگاری واسطے کدھر انسانیت کا خطاب فرمایا اور کدھر ایمان اڑانا خطاب کیو. اور فرمایا وہ ایمان اڑانا خطاب، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان آڑیو، اے ایمان آڑیو، تم اللہ تو ڈرو جس طرح کہ اللہ تو ڈرن وہ حق ہے، جس طرح اللہ تو ڈرن وہ حق ہے اس طرح اللہ تو ڈرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تعلیمات میں اللہ تو ڈرن کو جو طریقوں تو سے ہے اس طریقہ نہ ڈرو. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تھاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کا فرما بردار ہوئے. مسلمان ہونے کو مطلب ہی ہوئی ہے، مسلمان کو ترجمہ ہی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی من کا چلتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے، اس کو نام مسلمان ہے. ورنہ اگر اللہ کا احکامات زندگی میں نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت زندگی میں نہیں ہے، فرمایا کہ وہ مسلمان کہلان کو حقدار ہی نہیں ہے. لہذا تھاری موت اس حال میں آوے کہ تم سب مسلمان ہوئے، یعنی مسلمان ہونے کو مطلب اللہ کا فرما بردار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوئے. اور اگلی آیت پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان آڑیو، اپنی زندگی میں ایک چیز نہ اختیار کر لیو، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولن کی عادت بنا لیو. وقولوا قولا سدیدا، تم اپنے اندر